اب لگتا ہے کہ پریورٹی بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، لیکن اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ دوبارہ سے مذاکرات شروع کر سکتے ہیں؟ کیسے اب ان کو آپ انگیج کر سکتے ہیں؟ کہ ظاہر ہے آگے جب پولیٹیکلی آپ ہمارے سیاستدانوں کو جلد سے جلوس بھی کرنے ہیں، بڑی بڑی کیمپین شروع ہونی ہے، اور ایسے میں ایسی دھمکیاں حملوں کی اور اعلانیہ حملے ہو بھی رہے ہیں، صرف دھمکیاں نہیں ہیں، تو بڑی ایک سٹرینج اور بڑی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے پاکستان میں۔ جے ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو شور سوستھ ہے دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے پاکستانی میڈیا اب چرچا کر رہا ہے اور خوف میں آئے ہوا ہے کہ افغان طالبان اب ہمارے جلسے جلوسوں میں بھی کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ریلیوں میں بھی تانڈو مچانا شروع نہ کر دے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آج پاکستان میں ہر دن ایک حملہ ہو جاتا ہے، اور ٹی ٹی پی اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے کہ پاکستان کی اب جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے ان پہ حملہ دن بدن کیے جا رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اب آگے پاکستان کو چناؤ میں جانا، اور اس چناؤ میں جتنے بھی جلسے جلوس ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ان پہ کچھ نہ کچھ تانڈو ٹی ٹی پی نہ کر دے، تو اسی پرکار کی چرچا اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستوں۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے دوستوں۔ شاہ صاحب، ہم نے دیکھا 2 روز پہلے کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے ایک بیان جاری ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تحریک طالبان کے شعبہ دفاع تحریک کے تمام لیڈرز کو یہ حکم جاری کرتی ہے کہ حال ہی میں ضلع لکی مروت سمیت مختلف علاقوں میں عسکری اداروں کی جانب سے آپریشنز ہو رہے ہیں، اس لیے آپ بھی ملک بھر میں حملے کر سکتے ہیں۔ اس سال ہم نے دیکھا کہ جون کے مہینے میں ایک غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کی گئی تھی۔ اب ان اعلانیہ حملوں کے اعلان کے بعد یہ تصور کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ اپنے تائیں جو طالبان ہیں یہ جنگ بندی کا جو ایک معاہدہ تھا غیر اعلانیہ، اس کو ختم کر چکے ہیں۔ دیکھیے فی الحال تو یہ معاہدہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب اس کو دوبارہ آپ نے ریوائیو کرنا ہوگا، اور ریوائیو کرنے سے پہلے حکومت کو اپنی پالیسی بنانی ہوگی۔ بدقسمتی سے پچھلے 5-6 مہینوں میں بلکہ اس سے بھی زیادہ یہاں پہ ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ اتنا وقت لے رہی ہے کہ حکومت بعض بارڈر ایشوز پہ، بارڈر مینجمنٹ کی ایشوز پہ، تحریک طالبان کی ایشو پہ ان کے پاس شاید وقت بھی نہیں ہے یا ان کی پرائیورٹی نہیں ہے، جس کا خمیازہ اب عوام کو بھگتنا ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک طالبان کو یہ تاثر مل رہا تھا کہ حکومت پاکستان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے 3 مطالبے کیے تھے۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ان کے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا حساب کتاب دیا جائے، اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو ٹرائبل ایریا کی حیثیت ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے، ان کی آئیڈینٹی کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے۔ یہ 3 بڑے مطالبے تھے، اور یہ کچھ حکومت کے لیے ماننا کچھ آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ تو اب امینڈمنٹس بھی ہو چکی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، تو حکومت کے لیے یہ قدر مشکل تھا کہ لیکن بہرحال مذاکرات کو تو جاری رکھنا چاہیے تھا، ان کو یہ تاثر دینا چاہیے تھا کہ بعض ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے یا سوال بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے فوجی جو سربراہان کی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ وہاں سے پوچھا جا رہا ہو کہ اب پالیسیز کیا ہے، نئے آرمی چیف آئے ہیں، نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے پالیسیز بھی بدلتی ہیں، تو یہ بھی ادھر سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب ہمیں بتائیں کہ اب پالیسیز کیا ہیں ہمارے مذاکرات کو لے کر۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک طالبان والے جو افغان طالبان ہیں ان کی وہ دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ ان کے بعض گلی شکوے ہیں یہاں کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 مہینوں کے لیے ویزا دیتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد جو ٹرکس وغیرہ ہیں ان کو 6 دن رکھتے ہیں، وہ سامان خراب ہو جاتا ہے، آنے جانے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ آپ نے بارڈر کو فینس کر دیا ہے، جس سے جو قبائل ہیں، ایک قبیلہ جو ہے وہ آدھا اس طرف ہے آدھا اس طرف ہے، ان کا آنا جانا اور ان کے درمیان تجارت وغیرہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔
تو یہ کچھ ان کے مطالبات ہیں، گلے شکوے ہیں افغان طالبان کے، تو اس لیے وہ سرگرمی نہیں دکھائی دے رہے تھے، نہیں وہ شو کر رہے تھے جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس بات پہ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ اپنا ایک روبسٹ بڑا ایک وگرس ایک انیشیٹو لیتے، افغان طالبان کو اعتماد میں لیتے اور ان سے یہ کہتے کہ آپ کا تو یہ دعویٰ تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن، ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کے لیے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اپلائی کرتا ہے تحریک طالبان پر بھی، داعش پر بھی، ترکستان اسلامک موومنٹ پر بھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں پاکستان میں جو حملے کر رہے ہیں، ان کو آپ فرسٹ پرائیورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو آپ وہاں آہستہ آہستہ افغانستان سے نکال دیں۔ بدقسمتی یہ ہے یہ افغان طالبان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انگیج کر کے کاروائیاں کر کے وہاں سے نکال دیں، تو سوال تو پھر یہی ہے کہ یہ سب کچھ افغان طالبان کی مرضی کے بغیر، ان کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، لیکن وہ جو تعاون چاہیے، تعاون جو مطلوب تھا وہ ہمیں نہیں مل سکا، اور جو حکومت کی طرف سے جو انٹرسٹ تھی، جو ایمفسس تھا، وہ بھی نظر میں نہیں آیا۔ تو اس لیے دونوں طرف سے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ افغان طالبان، تحریک طالبان کو اب یہ ایک فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم اس معاہدے سے نکل رہے ہیں۔ ایک ہی وجہ لیکن اب آپ دیکھیں رستم شاہ صاحب، پولیٹیکل اتنی ہلچل ہے کہ سیاستدانوں کو اب اس چیز کی پڑی ہوئی انتخابات ہونے ہیں، نہیں ہونے ہیں، کب انتخابات میں جانا ہے، تو اس حکومت کے پاس، پی ڈی ایم کے پاس اب لگتا ہے کہ پریورٹی بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، لیکن اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ دوبارہ سے مذاکرات شروع کر سکتے ہیں؟ کیسے اب ان کو آپ انگیج کر سکتے ہیں؟ کہ ظاہر ہے آگے جب پولیٹیکلی آپ ہمارے سیاستدانوں کو جلسے جلوس بھی کرنے ہیں، بڑی بڑی کیمپینز شروع ہونی ہے، اور ایسے میں ایسی دھمکیاں حملوں کی اور اعلانیہ حملے ہو بھی رہے ہیں، صرف دھمکیاں نہیں ہیں، تو بڑی ایک سٹرینج اور بڑی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے پاکستان میں۔ دیکھیے، فوری طور پہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ افغان طالبان کو اعتماد میں لیں، ان سے کہیں کہ ہماری یہ ٹاپ پریارٹی ہے اور ان کی مدد کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکے گا، اس لیے وہ آن بورڈ ہو جائیں اور ایک وفد وہاں بھیجا جائے جو کہ طالبان کے ساتھ، تحریک طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کریں، اور ان کو یہ بتا دیا جائے، واضح کر دیا جائے کہ یہ مطالبات، یہ جو نیگوسیشن ہے، یہ سیریس ہیں، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ سالو کرنا چاہتی ہے، ریزالو کرنا چاہتی ہے، جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا چاہتی ہے، تاکہ ان کے دل سے یہ جو شکوک شبہات ہیں نکل جائیں کہ پاکستان والے جو صرف وقت ضائع کر رہے ہیں اور وقت گین کر رہے ہیں، اور جو مطالبات ہیں ان پہ وہ غور نہیں کر رہے۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں رستم شاہ صاحب، یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات ختم ہو گئے اور جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا۔ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسے ہوا کہ مذاکرات شروع ہوتے رہے، پھر کوئی نہ کوئی کارروائی ہو جاتی تھی اور دوبارہ سے جو ہے حملے شروع ہو جاتے تھے۔ کیا اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ طالبان کی طرف سے جو مطالبات رکھے جاتے رہے ہیں یا رکھے گئے ہیں وہ ماننا ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ بارہا ہماری بھی بہت سے جب ماہرین سے بھی بات ہوتی ہے، پولیٹیشن سے بھی بات ہوتی ہے، تو ہمیشہ مطالبات پر بات ہوتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے حکومت پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے طالبان کے مطالبات کو ماننا۔ تو رکاوٹ صرف طالبان کے مطالبات ہیں یا پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ان کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں پاور سینٹرز بہت ہیں۔ تحریک طالبان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے بات کر لیں، اور پالیسی پاکستان میں کون بناتا ہے، کون ایکسیکیوٹ کرتا ہے، کہ جو وفود آ رہے ہیں آیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے بھی کہ نہیں، آیا سیویلین حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے یا سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ یہ بھی فیکٹرز ہیں جو کام کر رہے تھے اور اب بھی یہ فیکٹرز ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کلیئر پالیسی اب ہونی چاہیے، اور یہ ڈاؤٹس دور کرنے چاہیے کہ پاکستان میں پاور سینٹر بہت ہیں، کم از کم وائٹل جو ایشوز ہیں، جو بارڈر کی ایشوز ہیں، جو فارن پالیسی کی ایشوز ہیں، ان پہ تو ایک پالیسی ہونی چاہیے اور ایک ہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور
اور اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ایک واضح پالیسی فارمولیٹ کرنی چاہیے تاکہ ان کے دماغ سے بھی یہ شکوک و شبہات نکلیں اور کلیئرٹی بھی آئے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے، کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے، مطالبات کس حد تک وہ تسلیم کر سکتے ہیں اور کیا کیا مشکلات ہیں اگر وہ تسلیم نہیں کر سکتے پاکستان کی حکومت تو کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ جب ان کو یہ سمجھ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آن بورڈ آ جائے اور اس کے بعد ہم سے کوآپریٹ کر، وہ بھی تنگ ہے وہاں پہ، کیونکہ جب طالبان کی حکومت کنسولیڈیٹ کر لے گی اپنے آپ کو تو ان کے لیے پھر وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پرابلم یہ ہے کہ پولیس فورس ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے، آرمی وہاں ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے نہیں ہے، تو اس ویکیوم سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کا مینجمنٹ بڑا کمزور ہے بارڈر ایریاز پہ، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان کی حکومت مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت